نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك میت وإنهم میتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ ابھی آپ نے سورہ زمر کی آیت 27 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ آیت 27۔ قرآنًا عربيًّا غیر ذی عوج لعلهم يتقون آیت 28۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلاما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون آیت 29۔ انکا میت وانہم میتون آیت 30۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون آیت 31۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کیں تاکہ یہ نصیحت مان لیں۔ ہم نے قرآن عربی زبان میں اتارا جس میں ٹیڑھا پن نہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک غلام میں تو کئی بدخصلت شریک ہیں اور ایک غلام پورا ایک ہی شخص کا ہے۔ کیا یہ دونوں غلام حیثیت میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب بھی، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ زمر کی آیت 27 سے 31 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 27 شرک کی ایک مثال۔ چونکہ مثال سے موٹی سمجھ والا آدمی بھی بات سمجھ جاتا ہے، اس لیے قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثالیں مذکور ہیں۔ سورہ روم کی آیت 28 میں فرمایا اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے مثال بیان کی۔ سورہ عنکبوت کی آیت 43 میں فرمایا ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں عالم ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تعریف آیت 28، یعنی یہ قرآن فصیح عربی زبان میں اترا ہے جس میں نہ ٹیڑھا پن ہے اور نہ الجھاؤ، بلکہ بیان ہی بیان اور دلیل ہی دلیل ہے۔ یہ اس لیے صاف اور روشن ہے کہ لوگ اس کے ڈراووں سے ڈر جائیں اور اس کے وعدوں پر عمل کریں۔ آیت 29 مشرک و موحد کی مثال، یعنی سالم یوں سمجھو کہ ایک غلام میں تو کئی بدخصلت شریک ہیں جو اس میں جھگڑتے بھی رہتے ہیں، اور ایک غلام صرف ایک کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ اب تم ہی انصاف سے بتاؤ
کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مشرک کئی معبودوں کا بندہ ہے اور موحد صرف ایک ہی معبود کا بندہ، لہذا مشرک موحد کی برابر نہیں۔ اس آیت میں مشرک اور مخلص مومن کی مثال ہے، چونکہ یہ مثال انتہائی صاف اور روشن ہے، اس لیے فرمایا الحمدللہ مشرکوں پر حجت قائم ہو گئی۔ اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آیت 30، یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے جن سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیغمبر اسلام کے فوت ہو جانے پر استدلال کیا تھا۔ اسی کو سن کر لوگوں کو خصوصاً فاروق اعظم کو یقین آ گیا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ اس موقع پر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت بھی پڑھی تھی، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران کی آیت 144، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور آپ سے پہلے رسول فوت ہو چکے۔ پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جاؤ گے؟ اور جو اپنی ایڑیوں پر لوٹ جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ آیت 31، یعنی تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور اپنے مقدمے اس کے سامنے پیش کرو گے، پھر وہ تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح سے فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس دن اللہ مخلص مومن کو نجات دے گا اور مشرکوں اور جھٹلانے والوں کو عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اس آیت کا انداز بیان اگرچہ مومنوں اور کافروں کے بارے میں ہے، تاہم دنیا میں ہر جھگڑنے والے اس کے حکم میں داخل ہیں، کیونکہ اللہ ہی آخرت میں سب کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوبارہ بھی جھگڑا لایا جائے گا؟ فرمایا ہاں۔ میں بولا تب تو معاملہ بڑا نازک ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ آیت 32، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ آیت 33، لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین۔ آیت 34، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون۔ آیت 35۔ ترجمہ، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اپنے پاس سچائی آ جانے کے بعد اسے جھٹلایا؟ کیا کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ اور جو صداقت لے کر آئے اور اس کی تصدیق کی وہی متقی ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جسے وہ چاہیں گے۔ یہی مخلصوں کا صلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے ان کے برے عمل مٹا دے اور ان کے نیک عملوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 32 سے 35 کا۔ تفسیر، مشرک بڑے ظالم ہیں۔ مشرکوں سے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک و بری ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور حق سے مڑ کر باطل کے آگے جھکتے ہیں۔ خطاب ہے کہ ایسے نالائقوں سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں، کیونکہ یہ باطل کے دونوں کنارے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ پر الزام لگاتے ہیں اور رسولوں کو مانتے نہیں، اور باطل سے خوش ہیں اور حق سے ناخوش۔ اسی لیے اللہ نے انہیں دھمکا کر فرمایا، کیا ایسوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ یعنی ایسے لوگ ضرور جہنمی ہیں جہاں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آیت 33، صداقت لانے والے، صداقت لے کر آنے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جنہوں نے صداقت مان لی، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، یا جنہوں نے کلمہ شہادت
کلمہ شہادتین کا اقرار کر لیا، صداقت لانے والے انبیاء ہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے، ان کے ماننے والے مسلمان قیامت کے دن کہیں گے یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں دیا گیا تھا اور ہم جس کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ معنی عام ہے اور ہر مسلمان کو شامل ہے، کیونکہ قرآن ہر مسلمان کے نزدیک سرتاپا صداقت ہے اور وہ اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی بھی داخل ہیں۔ آپ ہی قرآن لانے والے، قرآن کی تصدیق کرنے والے اور احکام قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، اور تمام مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ سب کا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان ہے۔ پھر فرمایا یہی متقی ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں یعنی شرک سے بچے ہوئے ہیں۔ آیت 34، جنت میں حسب خواہش ہر چیز مل جائے گی، یعنی متقی جنت میں جو کچھ چاہیں گے موجود پائیں گے، کیونکہ مخلصوں کا یہی قابل رشک صلہ ہے۔ آیت 35، مومنوں کے برے عملوں کی جگہ نیک عمل لے لیں گے۔ علاوہ ازیں ان پر اللہ کا یہ فضل بھی ہوگا کہ اللہ ان کے برے عمل مٹا کر انہیں اچھے عملوں کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ سورہ اعقاف کی آیت 16 میں فرمایا یعنی ہم ان کے اس وعدے کی وجہ سے جو ان سے کیا جاتا تھا نیک عمل قبول فرما لیں گے اور دیگر اہل جنت کی طرح ان کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے۔ یہ تھا سورہ زمر کی آیت 27 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔